سیٹھ صاحب نے 16 کروڑ روپیہ اپنی لڑکی کی شادی میں خرچہ کیا، 16 کروڑ روپیہ خرچہ کیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، قابل عمل ان کی زندگی ہے۔ اب ہم ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی وہ حق ہے، اس میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس کے بعد جب عمل کی زندگی شروع ہوتی ہے، جب ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے اور جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ دین کا یہ تقاضا ہے، شریعت کا یہ تقاضا ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے، سنت کی یہ تعلیم ہے، نبی کی یہ تعلیم ہے، تب ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ غور ہم کو یہاں پہ کرانا تھا، توجہ ادھر مرکوز کرانی تھی آپ لوگوں کی اور ہم سب کی، کہ جس طریقے سے وہ منافقین اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے مسلمان اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، کہیں آج ہمارا حال بھی تو ویسا ہی نہیں، آج ہمارا حال بھی تو کہیں ویسے ہی نہیں۔ اور منافقین کے بارے میں دوسری جگہ سورہ نساء میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے کوئی حامی کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ قیامت کا منظر ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو بھی آپ کے سامنے سورہ منافقین کی آیت نمبر 3 پڑھی، ایک ہم تفسیر پڑھ لیتے، اس میں تو لکھا تھا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین بھی کافر ہیں، منافقین بھی کافر ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کے کسی کو کافر کا فتویٰ لگانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ہماری حرکتیں بھی تو ان منافقین کی حرکتوں کی طرح نہیں ہیں، کہ جس طریقے سے وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ آج جب ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے اور ہم کس طریقے سے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا تھا کہ سب سے بابرکت نکاح اور سب سے بابرکت شادی وہ ہے کہ جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اس میں ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل برحق ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اگر اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی شادی بیاہ میں اس قانون کو لاگو کرنے والے ہو جائیں گے، یقیناً ہماری شادیوں میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، آج ہماری شادیوں میں کتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک جگہ کسی مولانا کا جو ہے مولانا کارگزاری دے رہے تھے، بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بتایا، کسی جگہ کا نام لیا ذہن میں نہیں ہے، کہا کہ ایک سیٹھ صاحب نے 16 کروڑ روپیہ اپنی لڑکی کی شادی میں خرچہ کیا، 16 کروڑ روپیہ خرچہ کیا۔ اور کیا کیا ہوگا آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اتفاق سے کہیے یا بدقسمتی سے کہیے کہ وہی سیٹھ صاحب کسی مسجد کے ذمہ دار بھی تھے، اور اس مسجد کے امام اپنے گھر والوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھٹی پہ چلے گئے چند دن، اور جب چھٹی سے واپس آئے تو ان کو طبیعت چونکہ خراب تھی، 1-2 دن زیادہ ہو گئے، تو جب ان کی چھٹیاں زیادہ ہو گئیں، یہی وہ سیٹھ صاحب تھے جنہوں نے 16 کروڑ روپیہ ابھی اپنی لڑکی میں شادی میں خرچ کیا تھا، اور یہی وہ سیٹھ صاحب تھے کہ وہ جب امام صاحب دیر میں آئے تو 4000 روپئے کی تنخواہ کاٹ لی۔ یہ ہے ہمارے حال، ہمارے معاشرے کا حال۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی 2 ہفتوں سے باقاعدہ جو ہے دیوالی کے موقع پر جو ہے دیوالی کے تعلق سے بیان کیے گئے اور لوگوں کو باتیں بتائی گئیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ کیا مسلمانوں نے پٹاخے نہیں جلائے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی عمر 60 کے اوپر پہنچ گئی اور وہ لوگ باقاعدہ پٹاخے دگانے کے لیے جو ہے تیار تھے، ان کے گھر روشن تھے۔ کیا آج ہمارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنایا جا رہا ہے؟ کیا آج ہمارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری شادیوں میں نبی کی سیرت، نبی کی سنت دکھائی دے رہی ہے؟ شریعت کا کوئی اثر دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا۔ شادی جب ہوتی ہے تو شروع سے لے کر آخر تک سوائے رسم و رواج کے اور کچھ نہیں آتا۔ ولیمہ بھی کرتے ہیں سنت کہہ کر کے کہ وہ صاحب سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگرچہ ایک بکری سے ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو، تو ولیمہ تو سنت ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سنت آپ چھوڑ بھی دیجئے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، چونکہ ہم ساری سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ ولیمہ چھوڑیں گے تو رشتہ دار ناراض ہوں گے، اور وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں چھوڑ دیجئے، ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اگر ہم ولیمہ نہیں کرتے تو رشتہ دار ناراض ہوں گے، اگر ہم سنت پر عمل نہیں کرتے تو اللہ اس کا رسول ناراض ہوگا۔ ہمیں رشتہ داروں کی تو فکر ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی فکر نہیں۔ ولیمہ کرتے وقت سنت ہے اور رسمیں ادا کرتے وقت سنت ہم نہیں دیکھتے۔ ابھی ایک جگہ کہیں بارات کا مسئلہ تھا تو چنانچہ میں تو گیا نہیں، لیکن وہ دعوت دی گئی کہ وہ صافہ باندھ دینا سر پہ آ کر کے، تو میں پہنچ گیا صافے کے لیے، تمام تیاریاں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ آخر میں کسی صاحب نے کہا کہ وہ 2 رکعت شکرانے کی نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی صاحب دولہے نے 2 رکعت شکرانے کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی، عصر مغرب عشاء تیاری کر رہے تھے، فرض نماز چھوڑ کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کون سا دین ہے؟ کس دین پر عمل کر رہے ہیں؟ کس کی تعلیم ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا؟ آپ فرض نماز پڑھیے، اسی میں دعا کر لیجیے اللہ ہم کو برکت عطا فرما دی، یہی کافی ہے۔ یا اللہ اب آج سے جو میری زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں برکتیں نازل فرمائیے اور جو ہے دین پر قائم و ثابت قدم نصیب فرمائیے ہم سب کو، یہی کافی ہے۔ لیکن وہ ایک رواج بن گیا ہے کہ نہیں 2 رکعت پڑھنا ہے۔ ایک رواج بن گیا ہے کہ جب لڑکی کی رخصتی ہوگی صاحب، لڑکی کے جو ہے سر کے اوپر قرآن جائے گا، قرآن کے سائے میں جائے گی۔ پوری زندگی قرآن نہ پڑھا ہو، پوری زندگی قرآن پر عمل نہ کیا ہو، لیکن یہ دستور ہے، یہ رسم ہے، وہ عمل ہوگا اس پہ۔ مانجھا ہوتا ہے، اپٹن لگایا جاتا ہے۔ اب اپٹن کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم کو بھی لگایا جا رہا ہے، لڑکی لڑکے کو لگا رہے ہیں، لڑکا لڑکی کو لگا رہے ہیں، زبردستی لگایا جا رہا ہے، کوئی نہیں اس میں شامل ہونا چاہتا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ کہاں سے عمل لے آئے؟ شادی تو بہت آسان تھی۔ ہم اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج بھی شادی کو آسان کر دیا جائے گا تو زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم نے شادیوں کو آسان کر دیا، زنا کے دروازے یقیناً بند ہو گئے۔ ہمارا یہ یقین ہے، اعتقاد ہے، کیونکہ یہ نیچر بھی ہے، یہ فطرت بھی ہے، طبیعت بھی ہے انسان کی کہ جو چیز سستی ہوتی ہے ان چیزوں کو خریدتا ہے، جو چیز مہنگی ہوتی ہے ان کو خریدتا نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جگاڑ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن اسلام میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، 2 راستے بتا دیے گئے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، جو چاہے اختیار کر لو، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، قرآن پاک کا صاف اعلان ہے کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ فانا تصرفون، تو کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں کہ جب شادیاں ہمارے گھروں میں ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ گانے بجائے جاتے ہیں، شادیوں میں گانے بجائے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ لوگوں کا مشاہدہ میں ان چیزوں پر نہیں جاتا یا کہیں سنی سنائی باتوں پر میں نہیں جاتا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شادی شدہ شخص باقاعدہ، اس کی عمر اگر میرے حساب سے دیکھی جائے تو 50 کے آس پاس ہوگی، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اور دیگر خواتین کے ساتھ گانے کے اوپر ڈانس کر رہا تھا۔ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، ہم کس کی بدنامی کر رہے ہیں؟ کس چیز کو ہم سامنے رکھ کر کے ہم پیچھے پردے میں کام کر رہے ہیں؟ یہ تو منافقین کی حرکت تھی کہ اسلام کو سامنے رکھ کر کے پیچھے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، اسلام کو بدنام کرتے تھے۔ آج یہ حرکتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ مس گیدرنگ کا ماحول کیا جاتا ہے اور لڑکوں اور لڑکیوں کو اور جو ہے مخلوط انتظام کیا جاتا ہے، شادیوں میں، ولیمے میں، نہ جانے کن کن رسموں میں مخلوط انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولویوں کو دعوت دی جاتی ہے، اس میں بٹھایا جاتا ہے۔ شرم نہیں آئی؟ نہ اذان کی فکر، نہ مولوی کی فکر، نہ کسی وقت کی فکر کہ صبح ہم گانے بجا رہے ہیں، رات میں گانے بجا رہے ہیں، ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں، کس کو نہیں دے رہے ہیں، کسی چیز کا احساس نہیں ہے، کسی چیز کا احساس آج ہمیں نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ میں نے بات رکھی کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ختم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شخص منافقین کی طرح غیرت لیس ہونا چاہتا ہے، بغیرت بننا چاہتا ہے، تو اس کو پورا اختیار ہے، اللہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہمارے لیے ہوگا، ہم برا کام کر رہے ہیں، ہم کو سزا بھگتنی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارے انسان، سارے جنات مل کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں تب بھی اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوتی، اور سارے انسان، سارے جنات مل کر کے اللہ کے نافرمان بن جائیں تب بھی اللہ کی ذات، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ تو یہ جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو سنتیں ہم اختیار کرتے ہیں، جو شادی بیاہ ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اگر اس میں ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں تو کیا ہم اللہ کا نقصان ہوگا؟
کیا نبی کا نقصان ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، اس میں ہمارا نقصان ہے، اس میں ہمارے معاشرے کا نقصان ہے، اور اگر ہم نبی کے سنت کو اپناتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں فائدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، اور آج سب سے زیادہ خرچے والی چیز جو ہوتی ہے وہ نکاح اور شادی کو بنا دیا گیا ہے، اسی لیے لوگ زنا کی طرف دوڑ رہے ہیں، زنا کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی کی ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں، اور اگر منافقین کی حرکتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم ان سے توبہ کریں۔ اگر ہم سے کوئی عمل سرزد ہو گیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، ہم غلطی کرنے کے وقت کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن غلطی کرنے کے وقت تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ سریع الحساب ہے، اللہ شدید العقاب ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ عادل ہے۔ یہ تمام صفات ہمیں سوچنا چاہیے تھی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھانت لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب ہمارے دلوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی، ہمارے دلوں میں یہ استحضار رہے گا کہ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو یقیناً ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے، نیک کام کرنے والے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملے گی اور اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، منافقین کی جو طریقے ہمارے اندر رائج ہو گئے ان تمام چیزوں کو ہم سے دور فرمائیں اور ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔